ایک اور مدنی دور کا واقعہ بہت پرومیننٹلی آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، جس کو کلاسیکل اسکالرز نے اس صورت کے ساتھ ایک شان نزول کے اینگل سے بیان فرمایا، اور بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ صحیح بخاری میں آپ کو ملتا ہے، یہ جامع الترمذی، صحیح جامع الترمذی جو کتاب ہے اس میں آپ کو مل جاتا ہے، اور اس کا میں آپ کے سامنے اس وقت خلاصہ رکھوں گی۔ ظاہر میں اس وقت عربک سے پورا آپ کے سامنے جو ہے وہ واقعہ نہیں بیان کروں گی، اس لیے کہ میں چاہوں گی کہ یہ وہ واقعہ ہے جو جہاں آپ کو سورت کی تھیم بتا دے گا بہت کچھ، وہاں یہ ابھی سائملٹینیسلی، اس سے پہلے کہ ہم سورت پر اور دن لگائیں اور ہم اس کی آیت کے ایک ایک لفظ کو بہت گہرائی میں جا کر سمجھیں، آج کی کلاس یہ آپ کے دل کو نرم کرنے کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن ہمارے دلوں کو نرم کرنے آیا ہے، ہمارے دلوں کی شفا ہے، ہمیں سکون دینے آیا ہے، ہمیں صحیح راستہ دکھانے آیا ہے۔ تو واقعہ یہ آتا ہے، جس واقعے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ مدینہ میں ایک وقت آیا تھا، ایک واقعہ ہوا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری سورت التکاثر ایک ساتھ تلاوت فرمائی تھی۔ ایک وقت تھا مدینہ میں جس وقت بہت زیادہ قحط کی سچویشن مدینہ میں ڈیویلپ ہو گئی تھی، ایکسٹریم فیمائن آیا ہوا تھا، اور مدینہ کے لوگوں کے پاس بیئرلی کچھ کھانے کو ہوتا تھا، ایون کھانا تو دور کی بات، جو سیرت کی کتابیں اور واقعات بتاتے ہیں وہ یہ کہ مدینہ کے لوگوں پر ایک ایسا سخت قحط کا وقت آیا تھا ہجرت کے بعد، جس میں ان کے پاس پینے کے لیے فریش پانی بھی نہیں تھا۔ اس وقت مدینہ میں صرف ایک کنواں رہ گیا تھا، اتنی خشک سالی ہوئی تھی کہ صرف ایک کنواں مدینہ میں رہ گیا تھا جو اس قحط کے دوران بھی میٹھا پانی دیتا رہا۔ باقی کہا جاتا ہے کہ مدینہ کے سارے کنویں جو تھے وہ کھارے ہو گئے تھے، یعنی ان کا پانی سالٹی ہو گیا تھا سارے کا سارا۔ تو یہ وقت تھا جو مدینہ کے لوگوں نے ایکسٹریم ہنگر کو فیس کیا۔ اسی قحط کے دنوں میں ایک دن کا واقعہ آتا ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ اسی بھوک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دن دوپہر کے وقت اتفاق سے سائملٹینیسلی اپنے گھروں سے نکلے۔ دوپہر کا وقت جو ہوتا تھا، جو ظہر کے بعد کا وقت ہوتا تھا، عرب کے اندر یہ وقت قیلولہ کا وقت کہلاتا تھا۔ آپ نے اکثر اپنے بڑوں سے قیلولہ کا لفظ سنا ہوگا، یہ قیلولہ کا لفظ عربی زبان سے آیا ہے جس کو آپ سیسٹا کہتے ہیں، اور عرب ظہر کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا کرتے تھے، جس میں وہ تھوڑی دیر اپنے اپنے بیڈ رومز میں اپنے اپنے گھروں میں جا کر لیٹ جایا کرتے تھے، اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے، اور یہ ظہر کے بعد کا وقت ہوتا تھا۔ اور یہ عرب کی پریکٹس کیوں تھی؟ اس لیے کہ صحرا تھا عرب، اور سورج اپنی پوری گرمی کے ساتھ موجود ہوتا تھا، تو اس موقع پر زیادہ تر جو صبح سے اٹھے ہوئے لوگ ہوتے تھے وہ ریسٹ کیا کرتے تھے، اور ظہر کے بعد ان کا یہ سیسٹا کا ٹائم ہوتا تھا، وہ قیلولہ کیا کرتے تھے، اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جاتے تھے۔ تو اتفاق سے ایک ہی ٹائم کے اوپر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما دونوں اپنے گھروں سے نکلے۔ ایک دوسرے سے پوچھا تو پتہ چلا کہ دونوں ہی رسول اللہ کی طرف جانا چاہ رہے تھے، تو دونوں نے کہا چلے ہم مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں۔ اب یوزلی یہ ٹائم ایسا تھا کہ جس میں عرب ایک دوسرے کو وزٹ نہیں کرتے تھے۔ اگر آپ اس کلچر کو اسٹڈی کریں تو اس کلچر میں اس وقت جو ایک دوسرے کو وزٹ کرنے کا وقت ہوتا تھا وہ یا تو صبح کا وقت ہوتا تھا یا جب شام ٹھنڈی ہو جاتی ہے عصر کے بعد کا وقت ہوتا تھا، مگر یہ ایک آکورڈ وقت کے اندر دونوں رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اب ہوا کیا کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے پہنچے، اسی لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے کہ یہ لوگ ناک کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے دروازے سے باہر آ گئے، جس میں ان کو دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ وہ کہیں جا رہے ہیں۔ ان دونوں کو بہت حیرت ہوئی کہ یہ دوپہر کا وقت ہے، قیلولہ کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، اور رسول اللہ کو کیا چیز اس وقت اپنے گھر سے باہر لے کر آئی۔ تو فوراً سوال کیا انہوں نے، یا رسول اللہ ما اخرجنا، آپ کو کس چیز نے جو ہے وہ اس وقت باہر نکالا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر رسول اللہ نے ان سے سوال کیا کہ آپ لوگوں کو اس وقت کس چیز نے اپنے گھر سے باہر نکالا؟ تو انہوں نے کہا ما اخرجنا الا الجوع، ہمیں تو کسی چیز نے اپنے گھر سے باہر نہیں نکالا مگر یہ کہ ہماری بھوک کون ہے، اس لیے کہ ہم بھی بھوک سے اس وقت نڈھال ہیں اور ہمارے گھر والے بھی بھوک سے نڈھال ہیں، بہت سخت پریشان ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو الفاظ کہے، آپ نے کہا والذی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بعثنی بالحق، جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ما اخرجنی الا الذی اخرجکما،
उस ذات की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जिसने मुझे हक के साथ भेजा है, मुझे भी घर से किसी शय ने नहीं निकाला एक्सेप्ट द वेरी सेम रीजन जिसकी वजह से तुम दोनों बाहर आए हो। यानी क्या सोचें, हजरत उमर रदी अल्लाह अन और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन दोनों भूख की वजह से परेशान होकर घर से बाहर निकले थे और रसूलुल्लाह के पास आ रहे थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी भूख की वजह से घर से बाहर निकलने की रीजन जो है वो बता रहे हैं। अगर हम यहाँ थोड़ा सा भी रिफ्लेक्शन करें तो सोचें, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, वो जिनकी उम्मत सबसे ज्यादा जन्नत की पॉपुलेशन होगी, वो जिनके लिए कुरान में अल्लाह कहते हैं कि हम अनकरीब आपको इतना अता करेंगे कि आप खुश हो जाएंगे, वो जिनकी सिफारिश पर रोजे महशर हिसाब किताब शुरू किया जाएगा, वो जिनके कहने के ऊपर अल्लाह ताला हम इंसानों पर करम फरमाएंगे और हम जैसे गुनाहगारों को भी अपने रसूल के उम्मती होने पर एक वक्त आने पर बख्श देंगे, वो अल्लाह के हबीब भूख से निढाल हैं। और साथ साथ और दो लोग कौन हैं? उम्मत के बेहतरीन तीन लोग, उम्मत के बेहतरीन लोग। आपके सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद हैं और हजरत उमर रदी अल्लाह अन मौजूद हैं। यानी क्योंकि तीनों इंसान है ना। हाँ, रसूल अल्लाह बेहतरीन इंसान, बेहतरीन रसूल, लेकिन जिस्म तो इंसान वाला है ना। भूख तो मौजूद है, स्टमक तो साथ में लगा हुआ है, हंगर की अर्ज तो अल्लाह ने अता की है। इमेजिन करें, ये तीन बेहतरीन इंसान है और इस वक्त तकलीफ में है जिस्मानी तौर पे। भूख से बड़ी कोई तकलीफ होती है? एक होता है अपने आप को डाइट करते हुए भूखा रखना, उसमें भी कितनी तकलीफ हो रही होती है, और एक होता है खाना ना हो और इंसान भूखा हो। शायद हम इसकी किसी भी तरह से फीलिंग्स को मेरा ख्याल है महसूस नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा हुआ नहीं है हमारे साथ। अल्लाह हमें आजमाइशों से महफूज रखे कि हमें इतनी भूख लग रही हो कि हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं हो और हमारी हालत बुरी हो रही हो, हम तो शायद महसूस नहीं कर सकते। लेकिन आपको मैं बताना क्या चाह रही हूँ, बेहतरीन रसूल, बेहतरीन नबी, बेहतरीन इंसान, और उनके साथ उम्मत के दो बेहतरीन लोग और मौजूद हैं, नेक खुलफाए राशिदीन में से, उनको इस वक्त जिस्मानी तकलीफ हो रही है। ये मैं आपको इस वक्त क्यों इतना एम्फेसिस करके बता रही हूँ। हम 4 क्लासेस क्या लेना शुरू करते हैं कुरान की, हम क्या कुरान की तिलावत शुरू करते हैं, हम क्या कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं? सच बताएं, जुबान से ना सही, दिल ही दिल में अल्लाह पर एहसान नहीं करने लगते कि अल्लाह मैंने तो इतना कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, अब तो मैं नमाजें पढ़ने की कोशिश भी करती हूँ, अब तो मैं जो हूँ वो अपनी इतनी यूजलेस एक्टिविटीज को भी छोड़ रही हूँ, अब भला मेरे बच्चों पर मुश्किल क्यों आ रही है, अब तो मैं इतना मेहनत करके कोर्स भी कर रही हूँ, भला अब मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही हैं, अब तो देखिए मैंने आपकी खातिर हिजाब भी करना शुरू कर दिया, भला अब मुझे किस बात का डिप्रेशन होने लग रहा है। ये दिल ही दिल में हम अपने रब पर कभी कभी एहसान जताने लग जाते हैं। क्यों? इसलिए कि हमें लगता है कि भाई अब मैं नेक बनने लग गई हूं तो अब मेरे आसपास सब अच्छा होना चाहिए, मेरी सारी दुआएं कबूल होनी चाहिए, मेरे बच्चों को आंच भी नहीं आनी चाहिए। मगर हमें तो ये वाकया कोई और ही उसूल सिखा रहा है। हमें तो इस सूरत की स्टडी में सबसे पहले शान नुज़ूल में ये वाकया पढ़कर कुछ और ही सबक दिया जा रहा है। क्या? देखो कि इन तीन पर इस वक्त जिस्मानी तकलीफ आई हुई है, आजमाइश आई है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनको भूख सता रही है। आजमाइश आई है अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु अन पर, अफदलुल बशर बादल अंबिया, जिनके लिए स्कॉलर्स कहते हैं इंसानों में वो इंसान जो अंबिया के बाद सबसे बेहतरीन थे, क्वालिटीज इतनी थी। और तीसरे कौन है? लौकाना नबीय्यम मिन बादी लकाना उमर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रदी अल्लाहु अन के लिए फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते, लौकाना नबीय्यम मिन बादी लकाना उमर। इन तीन पर आई है आजमाइश, इन तीन को इस वक्त जिस्मानी मुशक्कत उठानी पड़ रही है, इन तीन को भूख लग रही है, इनके पास खाना नहीं है, इनकी फैमिलीज भूखी हैं, इनके बच्चे भूखे हैं, और ये कैफियत है इन तीनों की।
تو یہ صرف آپ کی اور میرے لیے پوائنٹ آف ریفلیکشنز ہیں. یہ واقعات سنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی نعمتوں کی قدر کریں، ان کو رب کے اگینسٹ استعمال نہ کریں، شکر کریں کہ اس نے ہمیں لاکھوں سے بہتر رکھا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنا ایک مائنڈ بنا لیں. اصول یہ نہیں ہے کہ اگر ہم قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو ہماری ساری دعائیں کھٹ 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 قبول ہونے لگ جائیں گی. نہیں، اللہ آزماتا ہے، اللہ چیک کرتا ہے، اللہ دیکھتا ہے میرا بندہ اپنے دعووں میں کتنا سچا ہے. اس نے تو اپنے حبیب کو اس آزمائش میں ڈالا، اس نے تو ابو بکر اور عمر کو اس آزمائش میں ڈالا. تو یہ واقعہ، اب یہ تینوں آپ دیکھیں بھوک کے ساتھ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو اسی بھوک کی کیفیت میں لے کر آگے بڑھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم مالک ابن تیہان کی طرف جا رہے ہیں. مالک ابن تیہان، یہ تا یا بٹرفلائی ہا الف اور نون، تیہان. مالک ابن تیہان وہی صحابی ہیں جن کی کنیت، جن کی کنیا، جن کا ٹائٹل ابو الہیثم آتا ہے. شاید آپ ان صحابی کو ابو الہیثم کے نام سے جانتی ہوں گی. اٹس اے ویری پرومیننٹ نیم جو کہ آپ کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سننے کو ملتا ہے. ابو الہیثم، ہا یا سا 3 نقطوں والی میم. ابو الہیثم ان کا ٹائٹل تھا، ان کی کنیت تھی. انصاری صحابی تھے اور بہت جنرس صحابی تھے. یعنی یہ سیرت رسول میں مشہور اس لیے ہیں کہ یہ بہت زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا بھی ہوا تھا اور یہ اپنے ہاتھ سے بہت صدقہ کیا کرتے تھے. مدینہ کے ون آف دا جنرس صحابی. ہاں، ان کا گھر مدینہ کے آؤٹ اسکرٹس میں تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا ڈسٹینس پر رہا کرتے تھے. اب آپ سوچیں کہ یہ سعودی عرب ہے، مدینہ کی سرزمین ہے، صحرا ہے، دوپہر کا وقت ہے، سورج سروں پر ہے، خاموشی ہے، گرمی ہے، فریش پانی کی کمی ہے، کھانے کی کمی ہے، بھوک کی حالت سے تینوں تکلیف میں ہیں اور چل کر مدینہ کے آؤٹسکرٹس میں ابو ابن تیہان جو ہیں ان کے گھر جاتے ہیں. چلتے ہوئے یہ تینوں اب ابن تیہان کے گھر پہنچتے ہیں اور تیز دھوپ اور بھوک اور گرمی اور صحرا کی گرمی ہے. گھر کا دروازہ نوک کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ابو تیہان جو ہیں ان کی بیگم، ان کی زوجہ دروازہ کھولتے ہیں. ان کی زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھ کر ان کو ویلکم کرتی ہیں، مرحباً و اہلاً. اور پھر ان کو بتاتی ہیں کہ ابن تیہان گھر پر نہیں ہے. یہ مرحباً و اہلاً عرب کلچر کی وہ گریٹنگ ہے جو اس وقت عام تھی اور آج بھی یہ آپ کو بہت سے عرب کلچر کے اندر اس طرح سے ویلکمنگ نوٹ کے طور پر ملتی ہے اور اسکالرز بھی اس کو بولنے کی اجازت دیتے ہیں، مرحباً و اہلاً. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زوجہ بتاتی ہیں کہ ابو الہیثم گھر پر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زوجہ سے پوچھتے ہیں کہ ابو الہیثم کہاں گئے ہیں. ان کی زوجہ بتاتی ہیں کہ گھر میں فریش واٹر چاہیے تھا، پینے کا پانی، تو ابو الہیثم بس وہی لینے گئے ہیں. کیونکہ مدینہ سے باہر تھے تو ان کو تھوڑا ڈسٹینس پر جانا پڑا تھا. اب ان کی زوجہ جو ہیں ابو الہیثم کی، یہ رسول اللہ اور ان کے دونوں ساتھیوں کو ویلکم کرتی ہیں اور اندر آنے کا کہتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو الہیثم کو جانتے تھے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ جب ابو الہیثم آئیں گے تو ان کو گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے. تو آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ ابو بکر اور عمر کے ساتھ ابو الہیثم کے گھر میں بیٹھ کر ان کا ویٹ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما اپنے جو سلپرز ہیں وہ وہیں باہر اتار دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ گھر میں جا کر اندر بیٹھ جاتے ہیں. کچھ ہی دیر میں ابو الہیثم فریش واٹر لے کر آ جاتے ہیں. اب آپ سوچیں ابو الہیثم اپنے گھر کے دروازے کے باہر پہنچتے ہیں تو ان کو گھر کے باہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلپرز نظر آتے ہیں. جب آپ نریشن کو، روایت کو پڑھتے ہیں اور آپ کو یہ پوائنٹ اس میں ملتا ہے کہ ابو الہیثم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلپرز اپنے گھر کے باہر دیکھتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اٹک جاتے ہیں. لائک when I was reading this, I just got stuck at that time کہ کسی کے جوتے دیکھ کر کوئی کسی کو کیسے پہچان سکتا ہے. And then I came to the realization آپ کی اور میری طرح تھوڑی کہ وارڈروب کے اندر کپڑوں کے بھی انبار اور جوتوں کے بھی انبار. آپ اور میں جن سے ملتے ہیں ان کو کیا یاد ہوگا کہ میرے اور آپ کے کون سے جوتے ہیں، بیکاز ہر دفعہ تو ہمارا جوتا بدلا ہوا ہوتا ہے اور ایٹ لیسٹ 15 سے 20
जूतों के जोड़े तो हमारे पास होते ही होते हैं ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शायद बहुत प्रोमिनेंट स्लीपर थे और बहुत ज्यादा नहीं थे, तो लोग आपके स्लीपर्स को पहचानते थे, मस्जिद के बाहर वहीं तो रखे होते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलते हुए लोग आ जाया करते थे, तो सहाबा आपके कपड़े, आपका जुब्बा, आपकी टर्बन, आपके जूते पहचानते थे। नंबर 1 फैक्टर, आपके पास अंबार नहीं थे। नंबर 2 फैक्टर, जिससे मोहब्बत होती है ना, आप उसको इतने गौर से देखते हैं। Because ये वो पॉइंट्स जो मेरे जहन में उस वक्त आ रहे थे व्हेन आई वाज रीडिंग दिस रिवायत, कि जिससे आपको मोहब्बत होती है, आप उसको इतने गौर से देख रहे होते हैं कि आप उसकी हर चीज को याद कर लेते हैं। तो अबू अल हैसम भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे, सहाबी रसूल हैं, कि उन्होंने अपने घर के बाहर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्लीपर्स को पहचान लिया। जैसे स्लीपर्स को पहचाना तो अबू अल हैसम बहुत एक्साइटेड हो गए और इसी एक्साइटमेंट में अंदर आए, और अंदर आते साथ इन तीनों को देखकर बोले, अल्हम्दुलिल्लाह मा अहदुनिल यौम अक्रमु दैफी मिन्नी। इतनी एक्साइटमेंट में बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो मेरे जैसे ऑनरेबल गेस्ट किसी के पास भी नहीं है। यानी मेरे घर में जो गेस्ट आए हैं, ऐसे गेस्ट तो किसी के घर में भी नहीं है। हम भी अंदाजा कर सकते हैं। आप सोचें क्या खुशी होगी उनकी, कि कितनी मोहब्बत करते थे वो सहाबा अल्लाह के रसूल से, कैसे अपनी जान निछावर करते थे, कैसे अपना खून वहां बहाते थे जहां आपका पसीना गिरता था, कैसे आपको फॉलो करने के लिए अपनी जिंदगी की हर नेमत और ख्वाहिश को कुर्बान कर देते थे। सोचे, ये 3 लोग हमारे घर आ जाएं, हम जो इतने टूटे फूटे मुसलमान हैं, हम जो इतने मुश्किल से इबादत करते हैं, हम जो इतने कमजोर ईमान रखने वाले मुसलमान हैं, ये 3 लोग हमारे घर आ जाएं तो हम क्या कुछ ना करें। सेटिंग से लेकर क्रॉकरी तक और मेन मील से लेकर स्वीट डिश तक, क्या कुछ हम ना करना चाहें। तो सहाबा की मोहब्बत का तो हमारी मोहब्बत से लिटरली कोई मुकाबला नहीं है। अबू हैसम भी इतने ही खुश हुए जब उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हजरत अबू बकर को और हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु को अपने घर में देखा। तो उन्होंने फौरन जो फ्रेश पानी लेकर आए थे, उन्होंने फौरन वो फ्रेश पानी जो था वो इन तीनों को सर्व किया। अबू अल हैसम फौरन गए और 2 बंचेस ग्रेप्स के, उसके डेट्स के लेकर आए, खजूरों के। एक बंच वो था जो कि खुश्क खजूरों का था, और एक बंच वो था जो कि फ्रेश खजूरों का था। यानी अबुल हैसम ने फ्रेश पानी सर्व किया, मीठा पानी पीने वाला, और अबू अल हैसम ने फौरन खजूरों के 2 बंचेस इन तीनों के सामने रख दिए, जिनमें से एक खुश्क खजूर थे और एक ताजा खजूर थे। और ये फौरन सर्व करके अबू अल हैसम ने नाइफ पकड़ ली, छुरी पकड़ ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि अबू अल हैसम क्या करना चाह रहे हैं। आप भी समझ गए होंगे कि अबू अल हैसम का क्या इरादा था। यानी वो अपने मेहमानों की खुशी में बेहतरीन मेन मील सर्व करना चाह रहे थे। तो जब उन्होंने छुरी पकड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज आते हैं, उसका मफहूम यह आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि केयरफुल होना, अपना मिल्किंग एनिमल जो है, जो दूध देने वाला जानवर है, अपनी एक्साइटमेंट में उसको ज़िबा नहीं कर देना। और यहाँ भी आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत नजर आ रही है। भूख थी, और पता नहीं कितने दिन की भूख थी, प्यास थी, और जानते थे कि ये साहबा आप पर जान कुर्बान करते हैं और आपके लिए बेहतरीन खाना पकाएंगे, लेकिन आपकी हिकमत, आपने कहा मुझे इस वक्त खाना खिलाने के लिए लॉन्ग टर्म फायदा देने वाले जानवर को ज़िबा नहीं करना, इसलिए कि आप जानते थे कि मदीना में इस वक्त मुश्किल वक्त है, फेमाइन का वक्त है, कहत पड़ा हुआ है। अबू अल हैसम मुस्कुरा दिए। अबू अल हैसम जल्दी से गए और उन्होंने अपने घर में मौजूद एक छोटा लैम्प जो था उसको ज़िबा किया, और अपनी बीवी से कहा कि आप सरीद की डिश जो है वो प्रिपेयर करें। सरीद आप सब जानते हैं, इस फ्रॉम सा, रॉ या दाल। सरीद इज अ वेरी फेमस अरेबिक डिश, जिसको बेसिकली जो है वो ऐसे बनाते हैं कि लैम्प को, शोरबे वाला लैम्प जो होता है, जो सूप वाला लैम्प होता है, उसको कुक किया जाता है। लैम्प को कुक करते हैं सालन के साथ, शोरबे वाले सालन के साथ, और फिर चावल कुक किए जाते हैं, अलग से बॉयल करते हैं। तो डिश में चावल कुक करके उनको फैलाते हैं, फिर उसके ऊपर वो शोरबा डालते हैं, सूप डालते हैं, और उसके ऊपर वो लैम्प पीसेस जो हैं, जो कुक्ड लैम्प पीसेस हैं, वो रख देते हैं। अबू अल हैसम और उनकी जौजा ने बेहतरीन तरीके से सरीद तैयार किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर और हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हुमा के सामने रख दिया। तो अब आप देखें, फ्रेश पानी भी है, खजूरों की 2 कैटेगरीज मौजूद हैं, खुश्क खजूर, फ्रेश खजूर, और सरीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने है।
ابو الہیثم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ایز اے میزبان، ایز اے ہوسٹ، کہ آپ لوگ پلیز کھائیے، بسم اللہ کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں صحابہ کھانا شروع کرتے ہیں. آپ کھانا ابھی چند نوالے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنسوؤں سے رونا شروع کر دیتے ہیں، خاموشی سے. جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ آنسو آپ کے بہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ بات نہیں کر رہے تو کسی کو محسوس نہیں ہو رہا، سب اپنے اپنے کھانے میں مصروف ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہتے ہیں، آپ کے آنسو بہیں اور آپ کے صحابہ آبزرو نہ کریں. اور صحابہ میں سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہوں. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے آنسوؤں کو آبزرو نہ کریں؟ حضرت ابو بکر صدیق آبزرو کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے آنسو بہ رہے ہیں. آرگینکلی، مطلب اس کو آپ کہتی ہیں نا نیچرلی، آرگینکلی حضرت ابو بکر بھی رونا شروع کر دیتے ہیں بغیر ریزن جانے. کین وی امیجن؟ ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم صحابہ جیسی محبت رسول اللہ سے نہیں کر سکتے، دین اٹس اے سمپل فیکٹ. ہم واقعی ویسی محبت رسول اللہ سے نہیں کر سکتے. ہاں، ہم بہت محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہماری جان قربان ہے ان کے اوپر، ہمارے ہر نعمت قربان ہے، لیکن جیسی محبت صحابہ کرتے تھے we can't even imagine. جب حضرت ابو بکر رسول اللہ کے آنسو بہتے ہوئے دیکھتے ہیں، آرگینکلی حضرت ابو بکر صدیق ریزن جانے بغیر رونا شروع کر دیتے ہیں. بس کیونکہ رسول اللہ کو روتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ بھی رونے لگ جاتے ہیں. گیس واٹ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑتی ہے تو رسول اللہ کے بھی آنسو بہ رہے ہیں اور حضرت ابو بکر کے بھی آنسو بہ رہے ہیں. اب یہ حضرت عمر ہے، اور حضرت عمر جو ہیں وہ ان دونوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں رو رہے ہیں، سامنے کھانا رکھا ہے، ان سے رہا نہیں جاتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہمارے سامنے نعمت موجود ہے اور ایک نہیں اتنی نعمتیں موجود ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ابو بکر بھی رو رہے ہیں. رونا تو ہمیں اس وقت چاہیے تھا جب ہم بھوک سے نڈھال تھے، جب ہمارے پاس پینے کے لیے فریش پانی نہیں تھا، جب ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس وقت رونا چاہیے تھا. اس وقت ہم کیوں رو رہے ہیں؟ اب تو ہمیں اللہ نے نعمت دے دی ہے. جب حضرت عمر یہ سوال کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے سے اپنا سر اٹھاتے ہیں اور حضرت عمر کو دیکھتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا عمر، اور پھر آپ پوری سورت التکاثر تلاوت کرتے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور پھر آپ پوری سورت آخر تک تلاوت کرتے ہیں. اور یہ وہ موقع جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورت التکاثر تلاوت کی، اور پھر سورت التکاثر تلاوت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ ھذا من النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامہ. آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا. کیا نعمتیں ہیں؟ ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی، کھجور، ایک ڈش چاول کی اور لیمب کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں عمر یہ وہ نعمتیں ہیں جس کا تم سے سوال کیا جائے گا. صرف 3 آئٹمز ہیں دسترخوان پہ. سوری، صرف 3 آئٹمز. ہماری ٹیبل پر دعوت میں موسٹ آف دا ٹائم 3 سے زیادہ ڈشز ہوتی ہیں. ایپیٹائزر الگ ہوتا ہے، مین کورس الگ ہوتا ہے، سویٹ ڈش الگ ہوتی ہے. ہمیں تو ان نعمتوں کے سوال کا احساس ہی نہیں ڈیولپ ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورت تلاوت کی تو تینوں کے اوپر، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آلریڈی آنسو بہا رہے تھے، حضرت ابو بکر آپ کو دیکھ کر آنسو بہا رہے تھے لیکن اب ان کو ریزن پتا چل گئی، اور حضرت عمر پر بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ سورت کی تلاوت سن کر خشیت رب ایسی آئی کہ تینوں کے تینوں چند نوالوں سے زیادہ، چند مورسل سے زیادہ کھانا نہیں کھا سکے. ان کی بھوک اس خوف سے کہ اللہ کو روز محشر ان نعمتوں کا حساب دینا ہے، ان کی بھوک اس خوف سے ختم ہو گئی. لَتُسْأَلُونَ
اس خوف سے، لا تسألن، اس خوف سے ان کی بھوک ختم ہو گئی. یہ کافی تھا سوال کا، اکاؤنٹیبلٹی کا احساس کہ روز محشر جو ان کو اپنی نعمتوں کا جواب دینا ہوگا. ایسا خوف، ایسی وحشت ان پر طاری ہوئی کہ ان کی بھوک اور ان کی ایپیٹائٹ ختم ہو گئی. جہیم کا لفظ سن کر ان کی بھوک ختم ہو گئی. تو یہ واقعہ سورۃ التکاثر کے ساتھ کلاسیکل بکس میں موجود ہے، اور وہ اسکالرس جو کہ سورۃ التکاثر کو مدنی سورت کہتے ہیں، وہ اس واقعے کو بھی دلیل بنا کر اکثر و بیشتر اپنی تفاسیر میں، اپنی کتابوں میں اس کو مینشن کرتے ہیں. 2 ریزنز آپ کو پرومیننٹلی نظر آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیوں روئے تھے. نمبر 1 از دا پرومیننٹ ریزن، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر احساس ذمہ داری کہ قیامت کے دن اپنی نعمتوں کا جواب دینا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا خوف، اکاؤنٹیبلٹی کا احساس. اور دوسرا ریزن اسکالرز بتاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے آنسو بہائے تھے، وہ ریزن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیکٹ. کیا انٹیلیکٹ؟ وہ انٹیلیکٹ جس کی وجہ سے انسان اپنے آس پاس کی کائنات کو آبزرو کرتا ہے اور پھر انسان کسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اچھا اس میں میرے لیے کیا آیت ہے. اس لیے کہ ہمارے آس پاس جو بھی اللہ نے کائنات بکھیری ہے اس میں ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے نشانیاں موجود ہیں. تو یہ شان نزول کے حوالے سے آپ کے سامنے واقعہ مدینہ کے حوالے سے آتا ہے جو کہ بہترین واقعہ ہے، اور آپ کو اپنے اندر اس واقعے کو سن کر خشیت رب محسوس ہوتی ہے. کیوں سورۃ التکاثر کے پڑھنے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر رو پڑے تھے؟ اور وہ 2 ریزنز میں سے ایک ریزن جو اسکالرز مینشن کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم، جس کو آپ کہتے ہیں آپ کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ. ایک اسکالرز کہتے ہیں ریزن تھی آپ کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے تھے. یعنی آپ کا بہت شارپ انٹلیکٹ جو ایکیومن ہے وہ سوچ کر، فہم کی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آیا. دیکھیں، انسان اللہ تعالیٰ نے عاقل مخلوق پیدا کی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں بہترین انسان ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے اس طرح کا سوچنے سمجھنے کا ایک اینگل دیا کہ آپ چیزوں سے ریلیٹ کرتے تھے. ظاہر ریلیٹ کرتے تھے تو ہمیں بتاتے تھے، آپ اللہ کے چنے ہوئے تھے. تو جب آپ کے سامنے کھجوریں آئیں، تازہ تھیں اور ڈرائی تھیں، جب آپ کے سامنے میٹھا پینے کا صاف پانی آیا، جب آپ کے سامنے آگ پر پکا ہوا گوشت آیا، ظاہر ہے میٹ ڈش جو آپ کے سامنے آئی تھی خرید کی، وہ آگ پر پکی ہوئی تھی. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ آگ پر کوک ہوئی ڈش کو دیکھ کر اور نعمتیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپروچ تھی، جس سے آپ چیزوں کو کنیکٹ کرتے تھے، وہ آپ کے سامنے آئی. جیسے کہ ظاہر قرآن میں سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے کبھی اس آگ پر، فائر پر غور نہیں کیا جو تم جلاتے ہو، یعنی جو تم کھانا پکانے کے لیے آگ استعمال کرتے ہو. سورۃ واقعہ کی ہی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، کیا تم نے اس درخت کو پیدا کیا جس سے تم کو لکڑی ملتی ہے اور تم آگ جلاتے ہو اور کھانا پکاتے ہو، یا ہم ام نحن المنشئون، یا ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں. تو آگ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے اور یہ جو ہمارے سامنے کوکڈ کھانا آ جاتا ہے، اصل میں یہ ایک یاد دہانی ہے. سورۃ واقعہ کی ہی آگے آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن جعلناها تذکرۃ، اس آگ کا مقصد، اس درخت سے لکڑی ملنے کا مقصد، اس کھانے کے لکڑی پر کھانے پک جانے کا مقصد، اس سے تذکرہ، یہ ذکرہ ہے جو تمہیں دیا گیا ہے. یعنی مقصد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے کو دیکھ کر جس کیفیت میں آئے، وہ کیفیت آپ کو کیسے حاصل ہوئی؟ قرآن کے فہم سے.
ڈیپ انڈرسٹینڈنگ سے، آپ کا وہ عقل کا لیول جس میں آپ اپنے آس پاس کی دنیا سے رب اور رب کی نشانیوں تک پہنچ جایا کرتے تھے، جو قرآن کا مقصد ہے، جو قرآن ہمیں بنانا چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے آس پاس کی نشانیوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہو سکیں. یعنی کہ جب کھانا میز پر آپ کے آئے تو آپ کو پہلا خیال یہ بھی آئے کہ جس آگ پر یہ کھانا پکا ہے وہ میرے رب نے عطا کی ہے. وہ درخت جس لکڑی سے یہ پہنچتا ہے، اگر آپ کے پاس گیس پر کھانا آتا ہے تو اس گیس کے ذخائر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین میں اتنے بلک میں رکھ دیے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے گھر کے اندر وہ گیس پہنچ جاتی ہے. تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہر آس پاس کی نعمت اللہ تعالیٰ نے اصل میں ہمیں شعور دلانے کے لیے، آخرت یاد رکھنے کے لیے، تھینکفل ہونے کے لیے عطا کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کا آنا، اسکالرز اس کی ایک ریزن بتاتے ہیں کہ آپ کو نعمتوں کا ایلیمنٹ نظر آیا کہ اللہ نے ہمیں کتنا دیا ہے. اس آگ کا سوچ کے آپ کو اللہ کا دیا ہوا درخت اور اس درخت سے ریلیٹڈ نعمتیں یاد آئیں. آپ کو یہ بات یاد آئی کہ آپ نے اس نعمت کا اپنے رب کو جواب دینا ہے. یہ چیز ہے جو ہم نے ڈیلی بیسس پر قرآن کی ان کلاسز سے سیکھنی ہے. ہم یہاں کوئی امتحان دینے نہیں بیٹھتے ہیں، ہم یہاں پر کوئی لفظی ترجمہ یاد کرنے نہیں بیٹھتے ہیں، ہم یہاں پر کوئی اسائنمنٹ کرنے نہیں بیٹھتے. بٹ دا ایکچوئل ریزن ٹو سٹ ان دیز کلاسز on a weekly basis is just to get the know-how of deen in our daily matters. تاکہ ہمیں روز مرہ کے معاملات میں، ہمیں روز مرہ کی سوچ میں اللہ کو یاد کرنا آ جائے، نعمتوں کا شکر ادا کرنا آ جائے. ہمارے گھروں میں میز پر کھانا پک کر آ جاتا ہے اور ہمارا فوکس کس چیز پر ہوتا ہے؟ آج کھانے میں کیا ہے، آج کون سی ڈش میرے مرضی کی ہے، ٹیبل سیٹنگ کیسی ہے، کراکری کس جگہ کی ہے، کون سی جو ہے وہ ایریا کی ہے اور کون سے کنٹری کی ہے، جو آپ اماں نے آپ کے لیے کھانا پکا کر رکھا ہے، یا جو مہمان آ رہے ہیں ان کو میں کس سوٹیبل ڈنر سیٹ میں کھانا سرو کروں. ایون ہم باربیکیو تک خود کر رہے ہوتے ہیں. چلیں کھانا تو شاید آپ نے خود ہو سکتا ہے نہیں پکایا، پکانے والے نے پکا کر میز پر لا کر رکھ دیا، مگر باربیکیو گیدرنگز تو ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں میرینیٹڈ گوشت مل جائے اور ہم خود باربیکیو کریں گے. باربیکیو کرتے ہوئے ان جلتے ہوئے انگاروں کو دیکھ کر بھی ہمیں کتنی مرتبہ جہنم یاد آتی ہے. باربیکیو ہمارے میئر فنکشنز اور میئر انٹرٹینمنٹس بن جاتے ہیں. اور اگر ایسے موقع پر کوئی کوئلہ جلتا ہوا دیکھ کر، انگارہ جلتا ہوا دیکھ کر یاد کراتا ہے نا کہ اف اللہ اس کو دیکھ کر مجھے جہنم اور آخرت کا احساس ہو رہا ہے، تو ہم اس کو ایسا چپ کراتے ہیں، چپ ہو جاؤ، یہ وقت نہیں ہے ایسی باتیں کرنے کا. جبکہ اللہ کا کلام قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ جو دنیا میں تم کو آگ دی ہے، یہ اصل میں ایک نشانی کے طور پر دی ہے تاکہ تم کو رب یاد آئے، تاکہ تم شکر کرو، تاکہ تم کو احساس ہو کہ تم نے ایک دن اپنے رب کو ان نعمتوں کا جواب دینا ہے، تاکہ تم کو اس آگ کو دیکھ کر جہنم کی آگ یاد آئے. اس لیے کہ ظاہر ہے اللہ کی ہر تخلیق با مقصد ہے. ہاں، جہاں وہ جتنی بھی آس پاس کی کائنات انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے، الٹیمیٹلی انسان جو ہے اس سے دنیاوی فائدے کے بعد اگر اس کو ذکرہ نہیں بناتا تو وہ اپنے آخرت کے فائدے نہیں سمیٹ پاتا. تو کھانا کھاتے ہوئے، کھانے کو دیکھ کر بھی ہم بہت سے ریمائنڈرز لے سکتے ہیں، اللہ کا کئی مرتبہ شکر ادا کر سکتے ہیں، آخرت کی اپروچ تک جا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا، اسکالرز کے مطابق اس کی ایک ریزن یہی تھی کہ آپ نے آس پاس کی نعمتوں کو آخرت سے کنیکٹ کر دیا تھا جب ہی آپ نے سورۃ التکاثر پوری تلاوت کی. اور دوسری ریزن اسکالرز بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر آنکھوں سے آنسوؤں کا آپ کے بہنا، اس کی ریزن کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں سورۃ النازعات کی آیت نمبر 40، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نعمتوں کے حساب کا خوف ہو گیا تھا کہ میں اللہ کو اس پیٹ بھر کے کھانے کا کیا حساب دوں گا، میں اللہ کی فرما برداری جو ہے وہ کیا اس لیول کی کرتا ہوں یا نہیں کرتی. سوچیں آپ، یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہارڈلی پیٹ بھر کر کھانا کھاتے تھے، جو اتنا زیادہ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو عبادت میں لگا کر رکھتے تھے. یہ ان کی فکر تھی، اکاؤنٹیبلٹی کا احساس کہ دنیا میں جتنی نعمتیں مجھے ملی ہیں میں نے اللہ کو ان کا جواب دینا ہے. یہ تھی وہ دوسری ریزن جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے. یعنی رسول اللہ اللہ کی خشیت،
آخرت کے حساب کتاب اور روزمرہ اور روز محشر کی سختی کا سوچ کر روئے تھے. یہ تھا. اور یہ رب کے لیے آنکھ سے آنسو بہنا، آج ہم اس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں. کیوں بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ خوبی ہے جو آپ نے اور میں نے اڈاپٹ کرنی ہے. جی ہاں، آپ کہیں مجھے تو پہلے ہی اتنا رونا آتا ہے. عائشہ خوش قسمت ہے آپ اگر آپ کو اتنا رونا آتا ہے. یہ خوبی ہم سب نے آج اڈاپٹ کرنی ہے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اڈاپٹ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وجہ سے روئے تھے، ہم بھی اس وجہ کو سیکھیں گے تاکہ ہم بہترین طریقے سے اپنے رب کے پسندیدہ بن سکیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیمات دے کر گئے ہیں. یہ رب کے لیے آنکھ سے آنسو بہنا اسکالرز کہتے ہیں کہ سچے جذبات کی مینیفیسٹیشن ہوتا ہے.